الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اگرچہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ خطبہ سنے ہوں گے، پھر بھی دین کی نسبت سے یہاں جو جمع ہوئے ہیں، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے، آمین. مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے فتنوں کے تعلق سے. ہمارا عنوان ہے فتنوں سے کیسے بچنا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک پونے گھنٹے میں آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں، فتنہ کیسے کیسے آتا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں اور اس کے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہمارے پاس یہ 3 عناصر ہیں. سب سے پہلے فتنہ جو لفظ آتا ہے اس کے معنی کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. صالح بن حمید حفظہ اللہ مسجد حرام کے امام ہیں. انہوں نے فتنے کی تعریف بڑے اچھے انداز سے کی. کیا کہتے ہیں فتنے کی تعریف میں؟ فتنہ کسے بولتے یہ آپ ذہن میں رکھیے مرتے دم تک. کیا مطلب ہے فتنے کا؟ جو بھی چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے وہ فتنہ ہے. جو بھی چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہی ہے، کتاب و سنت کی راہ میں عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے کسی صحیح مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد سے ہٹ کر اس کا استعمال کرنا یہ فتنہ ہے. اور یہ فتنہ کیا ہے؟ خیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور برائی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے خیر کے ذریعے آ سکتا ہے؟ ایک مثال دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قرآن سے ہلاک ہوگی. سننے والا سوچے گا قرآن تو کتاب ہدایت ہے، انسان کیسے گمراہ ہوگا کتاب اللہ کے ذریعے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا ایسے کہ لوگ قرآن کا غلط مطلب بیان کریں گے جیسے آج ہو رہا ہے. بلکہ عرب کے علماء تو بولتے ہیں قرآن کی غلط تفسیر، قرآن کا غلط ترجمہ اور قرآن کی غلط مراد بتانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی 1440 سال پہلے. لیکن آج یہ غلط تفسیریں، غلط مطلب آج بہت کچھ دیکھ رہے ہیں. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، قرآن کی غلط تفسیر، قرآن کا غلط مطلب، کوئی بھی جس کو بولنا آ گیا وہ قرآن کے ذریعے امت کو ہلاک کر رہا ہے. ایسے کبھی خیر کے ذریعے بھی فتنہ آتا ہے اور کبھی شر کے ذریعے بھی آتا ہے. بہرحال ہم دوبارہ دہراتے ہیں، فتنے کا مطلب یہ ہے جو چیز آپ کو اللہ سے دور کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرے، یا کتاب و سنت پر عمل کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، اس کو کہتے ہیں فتنہ. آپ اس کو یاد رکھیں. اس خیر کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی فتنے میں انسان کو مبتلا کر لیتا ہے اور کبھی شر کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے. اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزمائیں گے خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے. یہ ہوئے فتنے کی تعریف. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو. اچھا، فتنہ کیسے کہ فتنے کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ بہت سی قسمیں ہیں. فتنہ کبھی ظاہر ہوتا ہے، فتنہ کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آیا ما ظہر منہا وما بطن. کچھ فتنے چھپ کر رہتے ہیں، کچھ فتنے ظاہر ہوتے ہیں. ایک قسم ہے. اور ایک قسم ہے بڑا فتنہ، چھوٹا فتنہ. اب یہ دیکھیے یار، بیماری ہے، بیماری کا علاج نہیں کرتے وہ بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ بڑی ہو جاتی ہے. اس طریقے سے اگر چھوٹا فتنہ آئے، اگر آپ اس کو نہ دبائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فتنہ بڑا بن جاتا ہے. اور کبھی فتنے انسان کے جسم میں خود رہتے ہیں فتنے،
اور کبھی فتنے باہر سے بھی آتے ہیں. تو ایک فتنہ خارجی بھی ہوا، داخلی بھی ہوا. داخلی فتنے کا مطلب انسان کی سوچ میں غلط افکار و نظریات بیٹھ جاتے ہیں، ایک فتنہ ہے. باہر سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی برے دوستوں سے بھی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے کچھ ہمارے اپنے سلفی بھائیوں کو دیکھتے ہیں، انکار حدیث کا فتنہ، حدیث کے انکار کا فتنہ. کیا کرتے ہیں؟ ان کا درس اچھا دکھا، ان کا درس اچھا دکھا، یوٹیوب پہ جا کے بولے بہت اچھا بولتے، باڈی لینگویج بہت اچھی ہے. اس کو سن کر جو ہے نعوذ باللہ ایک وقت تک حدیث کو مان رہے تھے، مگر بعد میں جا کر انکار حدیث کے فتنے میں چلے جاتے ہیں. اور اس دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو مال کا فتنہ ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں مال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، یہ فتنہ اور کئی فتنوں کو جنم لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ. آپ نے کہا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا مال فتنہ ہے. کیسے؟ اب موٹے انداز سے سمجھیے، انسان غریب تھا، پہلی صف میں نظر آتا، تھوڑا مال آیا دوسری صف میں آتا، ذرہ مال آیا تیسری صف میں آتا. اگر اسے مال مل گیا تو خالی اتوار کو کرسچنوں کی طرح آتا نماز پڑھنے کے واسطے. ایسے جمعہ کے دن بھی اسے خطبہ سننا، کچھ نہیں. مال کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری الہاکم التکاثر. اے لوگو، زیادہ ہونا اس چیز نے تم کو دنیا میں غافل کر دیا ہے آخرت سے. تو یہ بھی فتنہ ہے. تو مال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک فتنہ ہے عورتوں کا فتنہ. آپ سمجھیں گے کیا یہاں بھی خواتین ہیں، وہ عورتوں کا فتنہ ہو تو کیا سمجھیں گے میں فتنہ ہوں کیا؟ مال اور اولاد دونوں فتنے. اللہ نے خود کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی بچوں کو دشمن بھی قرار دیا سورہ تغابن میں، یہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا، تمہارے بچے تمہاری بیوی تمہارے لیے دشمن ہیں. خواتین یہ نہ سمجھے کہ ہم عورتوں کا فتنہ بولا تو عورت فتنہ کرتی ہے، وہ نہیں. اصل میں عورت فتنہ کب بنتی ہے، مال فتنہ کب بنتا ہے، اولاد فتنہ کب بنتی ہے، اس بارے میں علماء بتاتے ہیں اگر لڑکی کی یا بچی کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہ فتنہ بنتی ہے. آج دیکھیے ماحول کیسا ہے، لباس کا فتنہ بھی بہت ہے. آج اگر گفتگو شروع کروں میں، فتنے کی قسمیں اتنی ہیں، بیان کرتے کرتے وقت ختم ہو جائے گا. اتنا ہے کیسا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم دیکھتے ہیں اوپر کا یہ حصہ اتنا کھلا رہتا ہے، کپڑے پہناتے ہیں پڑھے لکھے گھروں میں، ایسا اوپر کا پورا حصہ کھلا رہتا ہے، اور شادی میں سب ایسے کپڑے پہنا کر لے جاتے ہیں. کیا بولے تو فیشن ہے 2021 کا 2022 کا فیشن. اور اس میں لڑکیاں جب بچیاں عورتیں کپڑے خریدنے جاتی ہیں تو کیسے لباس کا فتنہ ہے، کیا بولتی ہیں وہ جو ہیرونی ہے نا، وہ جو فلاں گانے میں جو لباس بنی وہ دیو مجھے. ایسے جا کے ہماری خواتین اتنا پرفتن ہے زمانہ، وہ جا کے وہ بات بول کے وہ گانا نہیں تو وہ فلم کا نام سال بول کپڑے خریدتی ہیں. اس طریقے سے اگر عورتوں کی صحیح تربیت نہ کی جائے، بچیوں کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو یہ چیز بھی فتنہ بنتی ہے. اس اعتبار سے بچی بھی فتنہ بنتی ہے، اولاد بھی فتنہ بنتی ہے. دیکھیے اولاد کیسے فتنہ بنتی ہے. مثلا آپ نے اپنے بچے کو سب کچھ پڑھایا، ڈگریاں دلائی، مگر اس کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے واقف نہیں کرایا، صحابہ اکرام کون، صحابیات کون، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا، کھانے پینے کا طریقہ کیا، یہ سب نہیں بتایا تو انسان فتنے میں عورتیں فتنے پڑ جاتی ہیں. اب دیکھیے ہمارے گھروں میں کیسے کیسے فتنے. مثلا دیکھیں گے آپ بچوں کو یہ ہاتھ سے مطلب لیفٹ سے پانی پیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے غیر مسلم ساتھ میں بچے پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر یہ ہاتھ سے پیتے ہیں، لہٰذا یہ ہاتھ سے کھانا پینا یہ بھی تو فتنہ ہے شیطان کا. اس طریقے سے لباس کا فتنہ، کھانے پینے میں فتنہ. اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں آج یہ موبائل ہمارے لیے بڑا آزمائش بن گیا ہے، فتنہ. میں سمجھتا ہوں یہ فتنے کو پھیلانے کے لیے بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے. کیسے دیکھیے میوزک کا فتنہ بھی آج ہمارے پاس ہے. کیسے ہم نمازوں میں آتے ہیں اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ نہیں کرتے، اس میں جو میوزک ہوتی ہے نماز کے دوران میوزک ہمارے مسجدوں میں آن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ سائلنٹ پہ بھی نہیں رکھتے، فلائٹ موڈ میں بھی نہیں رکھتے. کیسے فتنے سے بچیں گے؟ لہذا ہوتا ایسے ہے جیسے ہی میوزک کا فتنہ آتا ہے تو ہر ایک کی پوری توجہ یا گانے کی طرف یا ٹک ٹاک کی طرف چلی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آج سب سے بڑا فتنہ اور ایک ہے، وہ کیا ہے؟ مطلب جو فتنہ ہے بیکاری کا فتنہ. اچھا
آپ دیکھیں گے کتنے لوگ عورتوں کو مردوں کو سب دیکھیں گے، حالانکہ قرآن بھی یاد نہیں ہے، دعائیں بھی یاد نہیں ہیں، بیکار گپ شپ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھو ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوئے، لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے، یہ بھی کیا ہے؟ بیکاری کا فتنہ۔ اور اسی طریقے سے یہ سستی بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے مغرب میں تو ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں، نماز فجر میں ایک صف بھی نہیں آتی۔ کبھی کبھی تو حال ایسے ہوتا ہے امام اور مؤذن ایک دو آدمی نماز پڑھ کے چلے جانا، یہ بے عملی کا فتنہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا قیامت کے قریب میں فتنے اور زیادہ ہوں گے۔ اور یہ حدیث سنیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینے میں اونچی جگہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر بول رہے ہیں اے لوگوں دیکھو صحابہ کی جماعت، میں مدینوں کے گھروں کے درمیان میں فتنوں کو بارش کی طرح گرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یہ کون سا زمانہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آسمان سے وحی آ رہی ہے اور صحابہ بھی موجود ہیں۔ یہ وہ زمانہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ دنیا کا، اور اس کے بعد میرے بعد کس کا زمانہ؟ صحابہ کا زمانہ۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے کے گھروں کے درمیان میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، گر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں جو حدیثیں بیان کی اس کو سنتے ہیں تو بھی بڑا تعجب ہوتا ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ فتنے کہاں آئیں گے؟ کہا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ حدیث کے الفاظ میں غور کیجئے، آپ نے فرمایا یہ فتنے دل میں آئیں گے۔ یہ پورا ہمارا جسم ہے نا، جسمانی طور پر آپ دیکھیے ہارٹ پیشنٹ اپنے دل کی کیسے حفاظت کرتا ہے، ویسے روحانی طور پر بھی ہمیں اپنے دل کو بڑا سنبھال کر رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا فتنے پیدا ہوتے ہیں دل میں، اور کیسے؟ کہا آج کل تو یہ مساجد میں میٹ ہے، پرانے زمانے میں حصیریں ہوتی تھیں، حصیروں کو دھاگا بن کے رکھتے تھے۔ اب دیکھیے حصیر کا دھاگا کٹ کرے تو جیسے کاڑیاں نیچے گرتے ویسے گریں گے۔ اللہ اکبر! کاڑیاں کیسے گرتے؟ ایک کے پیچھے گریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصیر جیسے الگ الگ ٹکڑے گرتے ہیں ویسے حصیر کی کاڑیوں کی طرح گریں گے فتنے۔ اور بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے ویسے آسمان سے فتنے بھی برسیں گے۔ بہرحال ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو پڑھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، بڑی اہم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کو بتایا تھا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہے۔ بہت ذرا ذہن میں رکھنا آپ، یہ کبھی بھی فتنے کے بارے میں گفتگو کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں زیادہ کسی صحابی کو بتایا تو وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام ہمیشہ جا کر ان سے پوچھتے فتنہ کیا ہے، فتنہ کیسے ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیسا؟ سارے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی سے خیر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بھلائی کا سوال کر رہے ہیں، لیکن میں جا کر برائی کا سوال کر رہا ہوں تو کیوں؟ تو بولتے ہو حضرت بن یمان رضی اللہ عنہ میں اس لیے سوال کرتا تھا تاکہ میں اس سے بچ جاؤں۔ لہذا فتنہ کیا ہے، کیسے آتا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، جب آپ فتنوں کو پہچانیں گے تب نہ آپ فتنوں سے بچ سکیں گے۔ امت کو فتنہ معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے اپنے آپ کو بچائے گی؟ اور اسی طریقے سے آج ہم جس فتنوں کی بات کر رہے ہیں ان فتنوں میں فوٹو کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھو فوٹو پکڑنا اسلام میں کب جائز ہے؟ آدھار کارڈ، آئی ڈی، پاسپورٹ، بس اس طرح کی چیزیں، ورنہ تو ان تمام جائز مقاصد کو چھوڑ کر کے کسی بھی مقصد کے لیے فوٹو پکڑنا جائز ہے۔ اور خصوصاً سیلفی، یہ تو بہت مصیبت ہو گئی آج یہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر درس ہو رہا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ اس فتنے میں نہیں آتا۔ آپ توجہ سے سنیں، بعض کل میں لوگ ہوتے ہیں اگر ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی رہی تو کیا مسجد میں شوٹنگ ہوتی کیا پوچھتے آ کر کے، غلط بات ہے۔ جیسے عرب میں خود ہوتا ہے ایک نیک مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تو کوئی حرج نہیں کہا علماء نے اس میں، تو لہٰذا یہ فوٹو کا فتنہ بھی بہت بڑھ رہا ہے۔
کہاں کہاں فوٹو کا فتنہ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھو لوگ مسجد میں فوٹو لیتے ہیں بغیر مقصد کے، اور کعبۃ اللہ کو جا کے فوٹو لیتے، مدینہ جا کے فوٹو لیتے، احرام بندے وقت فوٹو، شادی میں فوٹو. اور شادی میں فوٹو کا فتنہ تو اتنا ہے، پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرتا غیر مسلم آ کر کے. کیا ہے، ہماری خواتین بھی مسلمان مردوں سے پردہ تو کرتی ہیں، لیکن وہ ویڈیوگرافی سے پردہ نہیں کرتے. ان کے سامنے ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، بعد میں اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے گانے آتے. سب دیکھیے یہ مطلب فوٹو کا فتنہ بھی آج بہت ہے خطرناک انداز سے. اور ایک ایک کیمرہ نہیں نکال رہا دشمن، اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے ہمارے نوجوانوں کا میل کو چکر کو دیکھیے آپ، اسکرین سیول پہ وال پیپر کوس پہ بھی ہیرو کی ہیروئن کی فوٹو رکھ لیتے ہیں، ہیرو کی فوٹو رکھ لیتے ہیں. یہ بھی تو فوٹو کا فتنہ ہے. اور کتنے لوگ ایسے منوں میں بھی ہے، اگر آپ فوٹو رکھتے ہیں ایسے جو ہے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، آپ کو ننگا بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ فوٹو کا فتنہ بہت ہو رہا ہے. لوگ بولتے ہیں یاد دہانی کے واسطے رکھتے، اور یہ بات یاد رکھیے آپ، یہ فوٹو کی فتنے کی وجہ سے دنیا میں شرک پیدا ہوا. کیسا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور شیطان جا کے بولا تمہارے اندر جو نیک لوگ ہیں ان کا اسٹیچو بناؤ. پہلے اسٹیچو بنا کے پوچھتے تھے، جیسے ہی وہ مر گئے تو کیا ہوا، اس کے بعد ان کو پوجنا شروع کر دیا. لہٰذا آج یہ فوٹو کی وجہ سے بھی امت میں شرک آ رہا ہے. آپ دیکھیے ہر جگہ اجمیر کی درگاہ کی تصویر، یا نہیں تو اپنی پیر اور مرشد کی تصویر. اب جو ہے چلے جاؤ، مطلب یہ قصابوں کی دکانوں میں ہرا پیٹھا بنا ہوا ہے، فوٹو لگا ہوئی ہے. اور لوگ یہ فوٹو کا کتنا کیسے ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تغرا، آیت الکرسی، قرآن سب رکھ کے ہمارے گھروں میں جو ہے اس کو لگا دیتے ہیں. کیا ہے، آپ لگائے بولتے کئی کو لگائے، کیا یہ برکت آتی ہے؟ ویسے نہیں. قرآن یہ تغروں میں لگا کر دیواروں پہ لٹکانے کے لیے نہیں آیا. قرآن ہمارے زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے. قرآن پہ عمل کرنا ٹھیک ہے، آپ اسے لگائے، بچہ بال مارا کیا ہوگا؟ قرآن کی توہین ہوئی نہیں ہوئی. اس لیے سلیمان روحیلی حفیظ اللہ ایک بات بتاتے ہیں، یہ فوٹو کا فتنہ ایسا فتنہ خطرناک ہے، اگر آپ تغرے بنا کر لگائیں گے نا، قرآن آیتوں کی دیواروں پہ لکھنا، تغرا لگانا، اگر بچوں کو یاد دلانا ہے تو وہ بات الگ ہے. ہر جگہ ایک دن ایک بورڈ رکھ کے ہر دن ایک سورت لکھ رہے، وہ الگ ہے. ورنہ تو نیا گھر چلے جاؤ، بہترین آیت الکرسی، اللہ جل جلالہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب پورے تغرے لگاتے ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں یہ بھی فوٹو کے فتنے سے کم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ فوٹو کے فتنے کی وجہ سے عورتوں کا فتنہ اور بڑھ رہا ہے. یہ ٹک ٹاک میں، شارٹس میں ایسی تصویریں بچے چھوٹے سے ذہن میں دیکھتے ہیں، وہاں سے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بولنے شرم بھی آتی ہے. ایسے شارٹس ڈیلیوری ہو رہی ہے، 4 سال کی بچی دیکھتی، بچے کہاں سے نکالا جا رہا ہے. دیکھو 4 سال میں دیکھنے کی چیز ہے وہ. اس طرح یہ فوٹو کی فتنے کی وجہ سے سوشل میڈیا میں آ کر یہ ساری چیزیں بڑے خطرناک انداز سے پھیل رہی ہیں. اور کچھ لوگ دیکھتے یہ فوٹو رکھ کر وہ ڈیوائس میں رکھتے، وہاں سے چرا بھی سکتے اسے خطرناک انداز سے. اس سے ہماری بیوی کی عزت بھی نیلام ہو سکتی ہے، ہماری بہن کی عزت بھی نیلام ہو سکتی ہے. اور یہ فتنے اتنے خطرناک ہیں فوٹو کے فتنے کی وجہ سے، میں کیا بولوں آج. یعنی فوٹو کا فتنہ اتنا خطرناک ہے، آپ ایک پاکیزہ ماحول میں زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کہیں بھی دیکھو فوٹو کا فتنہ، میچ باکس لے اس پہ ننگی عورت کی تصویر، کہیں لے آؤٹ ڈال رہا اس میں عورتوں کی تصویر، کہیں بھی چلے جاؤ یہ عورتوں کا فتنہ، فوٹو کا فتنہ ہر جگہ خطرناک انداز سے پھیل رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک ہم فتنے کو نہیں پہچانتے، فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. بہرحال وقت کم ہے، سمیٹتے ہوئے ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ فتنوں کے بارے میں جانیں، فتنہ کیسے کیسے انسان کو متاثر کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، فتنہ ایک ہی وقت میں متاثر نہیں کرتا. کیا کرتا ہے فتنہ؟ آہستہ آہستہ انسان کو روحانی طور پر کمزور کرتا ہے. آج کی دنیا پہ سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو یہ شرک کا فتنہ ہے. آج شرک کا فتنہ کتنا ہے؟ آج لوگوں کو مسجدوں سے محبت نہیں ہے، مزاروں سے محبت ہے. آج لوگوں کو یہ درس میں شریک ہونا اس سے محبت نہیں، عروس میں، قوالیوں میں. اور میوزک کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، بڑی اہم بات ہے، ابن القیم رحمہ اللہ جہاں لکھتے ہیں یہ میوزک کا فتنہ ایسا فتنہ ہے، اس فتنے کی وجہ سے امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں. آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ غور سمجھنی ہے، مدینے میں چل کر جاتے رہتے.
اگر کہیں سے میوزک کی آواز آئے تو اپنے انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے تھے. یہ کون سا زمانہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد کا زمانہ. کیا آج میرے اور آپ کے دل میں یہ میوزک کے فتنے کی کراہت ہے؟ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں کوئی چیز دیکھنے جاتے ہیں اس میں ایڈ آتا دیکھتے رہتے لوگ. یہ میوزک کا فتنہ ہر جگہ ہے. کیسے؟ مساجد میں بھی ہے اور گانے یہ ٹک ٹاک ہر جگہ. اور ہم دیکھتے ہیں یہ 15 اگست کو 26 اگست کو بھی جانا گانا منع پڑھو بولے تو لوگ ساتھ میں میوزک ڈالتے ہیں. مجبوری ہے وہ ہماری پڑھ لیتے ہیں. میوزک ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج ہمارے بچوں پر یہ میوزک کی فتنے کا اثر اتنا خطرناک ہے. میوزک آتے ہی جو ہے ہمارے بچے اپنے جسموں کو اور کمروں کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسے جاہل ماں باپ بھی ہیں. بچے اگر میوزک پر اگر ڈانسنگ کرے تو باپ کے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی سے آنکھوں آ جاتے، حالانکہ خون کے آنسو رونے کا وقت ہے. یہ تو میوزک کا فتنہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے. اور آپ دیکھتے جاؤ آج ہمارے نوجوانوں کو میوزک سے بڑی محبت ہے. آج یہ ہیڈ فون رکھے نا، ایک بات بتا دو سنیے. اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں ہمیں دی ہیں. کیا کیا؟ اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے کہا وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. دنیا میں کوئی پڑھتے ہوئے آیا؟ سب جاہل بن کر پیدا ہوئے. اللہ نے تم کو 3 چیزیں دی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ نے کہا اللہ نے سب سے پہلے تمہیں کان دیا ہے، اس کے بعد نگاہیں دی اور اس کے بعد دل دیا ہے. کیوں؟ تاکہ ان نعمتوں کو پا کر تم شکر ادا کر سکو. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ 3 چیزوں کی حفاظت کر لیں گے نا، ہر فتنے سے ہم آپ کو بچا سکتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تو کہا اگر انسان ان تینوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ نیک بن سکتا ہے، اگر ان 3 چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو بدبخت بن سکتا ہے. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں ان تینوں کا کیسے غلط استعمال ہوتا ہے. دیکھو، ان السمع والبصر والفؤاد. سب سے پہلے کان اللہ نے کیوں دیا؟ کان اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم کان کے ذریعے صحیح بات سن سکیں. آج کون بتائیے جتنے نوجوان ہیڈ فون رکھے ہوئے ہیں آپ، اس میں سے 100% میں سے تو میں سمجھتا ہوں 95% یا تو ٹک ٹاک سننے والے، یا تو فلم سننے والے، یا نہیں تو اسی طریقے سے گانے دیکھنے والے ہی ہیں. ورنہ 5% ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن سنتے ہوں گے، جو بیان سنتے ہوں گے. ورنہ تو اکثر لوگ اپنے کان کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ یہ بات بھی دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے نگاہیں دی ہیں. ان نگاہوں کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ نگاہوں کا فتنہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جب تک ہم نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اس وقت تک شرمگاہ کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور میں اس طرف اشارہ فرمایا. کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اللہ نے کہا مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنا چاہیے. اگر کوئی بھی بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا تو شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی. مگر جو لوگ اپنی نگاہوں کا آزادانہ استعمال کرتے ہیں وہ اپنی شرمگاہ کی ہرگز حفاظت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے مردوں سے الگ کہا، عورتوں سے الگ کہا. قرآن میں دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا تو یا ایھا الذین آمنوا بول کر وہ بول سکتا تھا. مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا. آگے کہا ذالک ازکا لہم، یہ ان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو اپنے کان کا صحیح استعمال کرو، اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرو. 2 چیزیں. تیسری چیز اپنے دل کا صحیح استعمال کرو. اچھا، اس کا استعمال کیا ہے؟ کان کے ذریعے درس سنو، خطبہ سنو، خیر کی بات سنو. یہ دیکھو کفار مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے. ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. انہوں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرنے آتے تھے. ذرا تصور کرو ہماری مسجد میں کوئی بھی ننگا آدمی آئے تو ہم برداشت کریں گے اسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا ہوگا. مکے کی 13 سالہ زندگی میں وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں کیا کرتے؟ ننگے طواف کرتے تھے. مرد تو مرد، عورتیں بھی فتنہ بن جاتی. اچھا، اس کے بعد کیا کرتے؟ ان کی نماز کیا تھی؟ دیکھو یہ سیٹیاں اور تالیاں ان کی نماز ہے. اللہ نے کہا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. یہ کفار مکہ کی نماز ننگا آنا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا.
یہ بات یاد رکھیے آپ، بڑی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے اس پورے تقریر کی سب سے اہم بات یہی ہے جو آپ کے سامنے بولنے جا رہے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا جس کے دل میں میوزک کی محبت ہوتی ہے قرآن کی محبت ہرگز کے دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. جس کے دل میں میوزک کی محبت ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. ان کے پاس ان کو میوزک سے محبت، تالیوں سے محبت، وزل سے محبت. قرآن کیسے سنیں گے؟ قرآن بڑا بھاری ہو جاتا تھا، بلکہ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، محمد جب قرآن پڑھتا ہو غور سے سنو، زور زور سے اتنی آوازیں کرو کہ اللہ کے نبی کی قرات مبارکہ میں خلل پیدا ہو جائے. اور اسی طریقے سے یہ کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے کیسے کیسے انداز سے آپ کو چھیڑتے تھے، تو کیا بتانا ہے؟ یہ کان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. کان کیا ہے؟ قرآن سننے کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے. اس سے غیبت نہیں سننا، یہ کان کا فتنہ ہے. چغل خوری ہے، یہ کان کا فتنہ ہے. جو گانے سننا، کامیڈی، اس طریقے کی چیزیں سننا، یہ پورا کان کا فتنہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، کان کے ذریعے جو بھی چیز جاتی ہے دل میں جگہ بناتی ہے. دل کے اندر جو چیز جاتی نہ کان میں جاتی، کان میں نہیں جاتی. کان میں جو جاتی ہے وہاں جا کے دل میں جگہ بناتی ہے. اب سمجھیے مثلا عورت کی آواز میں گانے سن رہے ہیں، اس کی آواز سریلی ہوتی ہے اور سافٹ ویئر کے ذریعے اس کی آواز کو اور خوبصورت بنایا جاتا ہے. جب وہ میوزک سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آواز پہلے جا کے بیٹھتی ہے اور آواز میں بیٹھ کر اس کے بعد عورتوں کا فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ کان بہت بڑا اہم ہے، اس کو بڑی حفاظت کر کے رکھیے آپ. دوسری چیز ہے نگاہ. نگاہ کا استعمال بھی بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و نگاہیں کیوں دیں؟ نگاہیں دیں کیوں؟ قرآن دیکھ کر پڑھنے کے واسطے. اللہ تعالیٰ نے نگاہیں دیں کائنات میں غور کر کے اپنے رب کو پانے اور اس کی عبادت کرنے کے واسطے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے، دیکھیے صبح سویرے جب اٹھتے تہجد کے وقت میں پہلے مسواک کرتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کو پڑھتے تھے. اور اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نگاہوں کی حفاظت کے لیے ماشاءاللہ کائنات میں کن کن چیزوں کا ماشاءاللہ کیا انتظام فرمایا. آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچے خود نگاہوں اور جو ہے کا مطلب یہ نگاہ اور آنکھ کے فتنے میں پڑ رہے ہیں. آج دیکھو بچوں کو ہم موبائل دے دیتے ہیں برائٹنس فل بڑھا کر کے، وہ بچے دیکھتے ہیں وہ پورا جو ہے رئیس پورا چہرے پہ پڑتا رہتا ہے. 8 سال میں چشمہ، وہ سوڑے کا بڑا دیکھیے آپ کتنا موٹا رہتا ہے. وہ 8 سال میں اگر وہ لگ گیا تو بڑے ہوگا تو تصور کیجئے کیا ہوگی اس کی آنکھوں کا حال. بچپن سے ہی اس کو تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر آسمان کو دیکھتے تھے. اور یہ جب یاد رکھیے آپ، یہ بات کوئی سائنسدان نہیں بتایا، ایک عالم بتایا. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ آسمان کو ریڈ بھی بنا سکتا تھا، چاہے تو سفید بھی بنا سکتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسکائی بلو بنایا، لائٹ بلو ہے. اگر لال ہوتا پوری دنیا اندھیری ہو جاتی، سفید ہوتا تو بھی اثر نہیں ہوتا. کیوں بنایا؟ بولتے ہیں یہ نگاہوں کی حفاظت کے لیے دنیا میں سب سے بہترین رنگ اسکائی بلو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نگاہوں کا جو آسمانوں کو جو ہے مکمل طور پر کیسے بنایا ہے؟ اسکائی بلو بنایا ہے. اور ہم یہ زمین و آسمان میں غور بہت کم کرتے ہیں. آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں. آپ کیا ہے گھروں میں ماحول ایسا بولنے مجھے بھی شرم آ رہی ہے. ماں باپ، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، سب لوگ بیٹھ کے کس کر رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. اب کیا اثر ہوگا بچوں پر؟ کیا اثر ہوگا؟ بچہ 5th میں ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا فتنہ پیدا ہو جا رہا ہے. حالانکہ 5ویں جماعت ہے، اس سے چھوٹے بول سکتے ہیں LKG UKG فرسٹ اور معلوم ہوتا ہے، اسے سیکنڈ پڑھتا رہتا ہے، اسے گرل فرینڈ معلوم ہوتا ہے. یہ کوسا نگاہوں کے غلط فتنے سے مکمل طور پر سمجھ میں آتا ہے. لہٰذا آپ نگاہوں کو معمولی نہ سمجھو اور یاد رکھو یہ نگاہوں کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کی شرمگاہ متاثر ہوتی ہے. آج نوجوانوں کو دیکھو گانے دیکھ دیکھ کر کے، غلط چیزیں دیکھ دیکھ کر کے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو شادی کے لائق نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہوں کے غلط استعمال کی وجہ سے. نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھ کر چلنا چاہیے. حضرت ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ راستے میں بیٹھ سکتے کیا؟ تو آپ نے فرمایا مت بیٹھو راستوں میں.
کیا ہے، چبوترے بن کر ادھر ادھر بن کر لوگ بیٹھتے ہیں، آنے جانے والا کو سب دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا راستوں میں بیٹھنا ہو تو راستوں کے حقوق ادا کرو۔ کیا؟ راستے کا پہلا حق یہ ہے کہ وہاں سلام کا جواب دینا، پہلا۔ دوسرا حق یہ ہے، راستے کا حق یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ آج دیکھیے ہم اپنے گھر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، خواتین، لڑکیاں، چھوٹے بچیاں سب گزرتی رہتی ہیں، ہماری نظر ان پہ پڑتی ہے۔ بعض لوگ تو برقعے کے بارے میں بحث کرتے ہیں، بعض لوگ اس کے کپڑوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں، بعض لوگ اس کی خوبصورتی پر تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی غلط چیز ہے عورتوں کو دیکھنا، بلکہ یہ بات دو باتیں لگی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں بازار میں جانا اور وہاں آتی جاتی عورتوں کو دیکھنا یہ چلر لوگوں کا کام ہے، یہ نہیں کرتا۔ ایک جو مرد ہوتا ہے جس کے اندر ایمان کی طہارت اخلاقی چیز ہے وہ عورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا جو عورتوں کو دیکھتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جس کے سامنے گوشت ڈال دیا گیا ہے۔ کتنی خطرناک مثال دے گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ راستوں میں بھی فتنہ، ہمارے نگاہوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہماری خواتین کو بھی اللہ ہدایت دے، ایسی چمکی والا بھڑکیلا برقع پہن کر آتے، سارے برقعے سیدھے سادے، اس میں وہ چمکیلا برقع جو پہنی نا وہ نظروں کے لیے بڑا خطرناک انداز میں جو ہے مبتلا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری عورتیں فتنہ کیسے کیسے بدلی لگی۔ آج خود دیکھیں میسور میں کتنی مسلمان عورتیں وہ پازیب بولتے نا، پٹی جس میں آواز آ رہی ہے وہ پہن کر باہر جا رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، کوئی بھی عورت باہر نکلتی ہے انہیں عطر بھی نہیں لگانا، پھول بھی نہیں لگانا۔ ہماری خواتین جب جاتی ہیں کس میں، شادیوں میں، ولیمے میں، پھول لگا کر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت خوشبو استعمال کر کے باہر جاتی ہے کیا ہوتا، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطر یا نہ تو پھول، خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ لہذا یہ پٹی میں چھن چھن جو آتا ہے نا وہ آواز ایسی آواز ہے جو متقی انسان کے تقوی کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عورتیں گزر رہی ہیں، مرد کیا کر رہے ہیں گھروں میں، علماء سے آپ رجوع کرو، وہ جو پٹی ہوتی ہے اس میں چھن چھن نکال دیجیے، آپ سادی پٹی پہن لے سکتے، ورنہ یہ جو آواز ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ آواز ہوتی گھنٹیوں کی آواز وہاں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے آپ کانوں کا صحیح استعمال کرو، اس کے بعد نگاہوں کا صحیح استعمال کرو۔ اور نگاہوں کے استعمال میں اور ایک بات بھی ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10ویں ذی الحجہ کو آپ نے اپنے میں ایک حج کیا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی جانور پر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ کعبۃ اللہ دنیا میں سب سے مقدس جگہ، اور یہ مہینہ بھی کون سا مہینہ، حج کا مہینہ، اور حج اکبر بولتے اس دن کو جس دن حاجی 5 کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چاہے طواف کر سکتے تھے، جانور پر بیٹھ کر طواف کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طواف کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی جن کا نام تھا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما پیچھے بیٹھے ہیں۔ اچھا طواف کرتے کر رہے ہیں، اسی دوران یہ خوبصورت عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، اس چھوٹے سے بچے کو ایسا اٹھاتی ہے اور اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ چھوٹے بچے پر بھی حج ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چھوٹے بچے پر ابھی حج فرض نہیں ہوا ہے، نابالغ بچے اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ نابالغ بچے جو پڑھتے ہیں ماں باپ کو ثواب ملتے رہتا، اس کا روزہ رکھو کچھ بھی کرو ڈبل ثواب ملتے رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ جو حج کرے گا اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دے رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، دنیا کی سب سے پاکیزہ جگہ اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھ کر فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما اس خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ کے نبی خاموش نہیں تھے، نبی نے کیا کیا، نبی نے پکڑ کر حضرت فضل ابن عباس کے چہرے کو ایسے ہی پھیر دیا، نہیں دیکھنا۔ اچھا پھیرتے ہی وہ فضل ابن عباس یعنی فضل کے جو والد عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، انہوں اللہ کے نبی سامنے بیٹھے، پیچھے جو بیٹھے ہیں اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی،
تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا؟ دیکھو نبی سے کیسے بات کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ میرے بیٹے کو کیوں ایسا کرے نہیں پوچھے، بلکہ بولے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے گردن کو کیوں موڑا؟ بات کرنے کا طریقہ دیکھو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں ایک شیطان مرد اور ایک شیطان عورت کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے، نگاہوں کا فتنہ ہو رہا تھا، میں نے اس کو پھیرا۔ ماشاءاللہ ہمارے اسلاف بھی کیسے ہوتے تھے، نگاہوں کی کیسے حفاظت کرتے تھے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اگر رات میں کوئی اجنبی عورت بھی اگر نظر آ جاتی نہ خواب میں، فوراً اپنے آپ کو پھیر لیتے تھے چہرہ۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اور دیکھیے یہی عورتوں کے فتنے میں پڑھ کر یوسف علیہ السلام کو اس نے بگڑنے کی کوشش کی۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی دی تھی، بڑے ہینڈسم تھے یوسف علیہ السلام۔ انسان جب خوبصورت ہوتا ہے تو اپنی خوبصورتی پر فخر آتا ہے، اپنی خوبصورت غلط استعمال کرتا ہے۔ یہاں دیکھو اللہ نے خوبصورتی دی جسم کی، اللہ نے خوبصورتی دی چہرے کی، ساتھ میں اللہ نے اخلاق کی خوبصورتی بھی دی تھی، اللہ نے پاک دامنی دی تھی۔ وہ کیا کری؟ انہیں عزیز مصر کی جو بیوی تھی تیار ہو کر کمرے میں آئی، آ کر بولنے لگی، کیا بولنے لگی؟ میں تیار ہوں، میرے سے چاہے تو تم زنا کر سکتے ہو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ایک دم نوجوانی کے عین مرحلے میں، چاہے تو زنا کر لے سکتے تھے، کیا کرے؟ دیکھو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور جو بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے دنیا کی کوئی جس کو بگاڑ نہیں سکتی۔ فوراً کیا کہنے لگے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور اس کے بعد وہاں نہیں ٹھہرے، دروازہ کھول کر باہر بھاگنے لگے عورتوں کی فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ہوا کیا؟ جیسے ہی باہر بھاگے وہ اس کمینی عورت نے کیا بدکار عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑا۔ اردو میں بولتے چور کی بمبڑی سب سے پہلے کر کے فوراً جا کے اپنے شوہر کے پاس کیا بولتی ہے؟ یہ یوسف میرا برائی کرنے آیا ہے، لیکن انہیں بھی بڑا انصاف پسند تھا۔ بولے سامنے سے قمیص پھٹکو ہے، پیچھے سے قمیص پھٹکو ہے، دیکھیں گے۔ اگر پیچھے سے قمیص پھٹکو ہے تو تو جھوٹی ہے۔ بس سچ ہوا، جا کے شوہر دیکھا یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، بولے افسوس ہے تیرے اوپر، تو استغفار کر۔ اور دیکھو یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو کیسے عورتوں کے فتنے سے بچاتے ہیں۔ سب سے پہلے عورتوں کے فتنے سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ میں آپ نوجوانوں سے بھی سب سے گزارش کرتا ہوں فتنوں سے پناہ مانگو، فتنوں سے پناہ مانگتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مکمل طور پر کامیابی دے گا۔ یہ واقعہ سنیں، یہاں خواتین بھی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو آپ جانتے نا؟ مریم وہ واحد عورت ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ مریم کے علاوہ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا، کہیں بھی دیکھ لیا اللہ کے نبی کی بیویاں، فرعون کی بیوی نام نہیں آیا، صرف مریم کا کچھ نام آیا۔ اور ماشاءاللہ مریم وہ کیسی نیک عورت تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا، کیسے حفاظت فرمائی، اور ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بچے پیدا ہوئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ ذرا ہٹ کر بولتے ہیں، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان جا کے اسے انگلی کرتا ہے، اسی لیے روتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہر بچہ جو بھی پیدا ہوا شیطان اسے جا کے انگلی کرتا ہے، روتا ہے وہ، مگر دو بچوں کو شیطان چھو نہیں سکا۔ کون کون؟ ایک تو حضرت مریم، اور دوسرا ہے مریم کے بطن سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں ایسے ہیں جن کو شیطان چھوا نہیں۔ کیوں نہیں چھوا؟ اس لیے کہ مریم کی ماں حنا نے دعا کی تھی انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میری بطن سے پیدا ہونے والے مریم کو اور اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کو تو شیطان سے بچا لے۔ اب مریم علیہ السلام کیسے بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں خواتین بھی ہیں، آپ لوگ سے یہ بات کہنا چاہیں گے، اگر آپ نیک ہیں، اگر آپ نمازی ہیں، اگر آپ نیک ہیں تو اس کا اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑے گا۔ اگر آپ برے ہو گئے اس کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا۔ اگر عورت گانے سنتی ہے بچے بھی گانے سنیں گے، عورت سیریل دیکھتی ہے بچے بھی سیریل سنیں گے، عورت بے پردہ ہے تو بچے بے پردہ۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں، اور ایسی باکمال خواتین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت اچھی بات کہی بعض علماء نے، مریم علیہ السلام تھی نا نیک عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا، سردار کی بیٹی، ان کے والد کا نام مریم، جب وہ پیدا ہوئی
لوگ لڑنے لگے میں ان کی تربیت کروں گا، میں ان کی تربیت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری. ایسا کرتے ہیں ایک چلتی نہر میں سب اپنا پین ڈالنا. اچھا پین ڈالے تو جس کا قلم رکے گا وہی مریم کی ذمہ دار ہے، تربیت کرنے والے ہیں. سب لوگ گئے جا کے تجربہ کر رہے ہیں، پین ڈال رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کی جو ہے کفالت اور تربیت کا ذمہ اللہ نے زکریا کے مقدر میں رکھا تھا. اور زکریا کون؟ زکریا انکل ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے. تو زکریا ماشاءاللہ بڑی اچھی تربیت کیے. اب وہ تربیت ہوئی، اس کے بعد ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے مریم کے پاس آئے انسانی شکل میں. قرآن میں ہے یہ فتمثل لها بشر، انسانی شکل میں آئے. جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں پاک دامن مریم یہ ڈر رہی ہے کہیں یہ انسان تو نہیں ہے، کہیں انسان تو نہیں ہے. اس لیے کہ کسی اجنبی انسان کو چھو کر بھی نہیں تھی وہ. اور اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے ان کو اولاد دی تھی. جیسے جیسے جبریل علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں مریم کو ڈر ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. بولتے ہیں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں تم کو، اگر تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرہ بھی ڈر ہے تو ذرا میرے سے دور چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ پاکیزہ عورت. حضرت جبرائیل نے کہا دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، تم کو پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں. تو یہاں مریم کے بارے میں علماء نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے مریم کو پیدا فرمایا، مریم کی پاکیزہ تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکریا کو سونپا. لہذا آج کے زمانے میں بھی جو بچی پیدا ہوتی ہے اس کو فتنہ بننے نہیں دینا چاہیے. جیسے مریم کی خاص تربیت ہو ویسے ہر لڑکی کی تربیت ہونا چاہیے. ہمارے پاس تربیت کے بارے میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. سمجھے یہ گھر میں دو بھائی ہیں دو بہنیں، ہم لوگ کیا کرتے مرد بچوں کو جیسے پالتے لڑکیوں کو ویسے پالنے کی کوشش کرتے. یہ غلط ہے بات. یہ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر ذہنی طور پر دونوں میں فرق رکھا ہے. لہٰذا مرد بچوں کی تربیت جیسے کرتے لڑکیوں کی تربیت ویسے نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ سب سے پہلے اپنی کان کا صحیح استعمال کرو. دوسرا ہے اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرو. اور یہ نگاہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. جیسا اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کو دونوں آنکھیں نہیں دی؟ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے دل. اللہ نے دل کیوں دیا؟ آج ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بھی کم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نہیں ہے، صحابہ کی محبت بھی نہیں ہے. اگر تلاش کر کے نکالیں 100% میں 1% اللہ کی محبت ہے. اس کی ہمارے زندگی میں اس کی آثار نظر آتے. دیکھو کیسے مثلا اذان ہو رہی ہے، لوگ گھر میں بیٹھے ہیں. اگر بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کر فوراً مسجد کو بھاگ کر آئے گا. اگر ہم کو اللہ سے محبت ہے تو ہم قرآن کو نہیں چھوڑتے. کیا ہو رہا ہے؟ رمضان میں قرآن کھولے پھر رمضان میں قرآن، ورنہ تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ کے بند کرے تو اور جمعہ قرآن پڑھنا. جو بندہ قرآن سے دور رہتا ہے گویا اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. لہٰذا اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو، اور حضرات صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. کیسے؟ آج ہمارے بچوں کے دلوں میں کیا ہے؟ یا تو کھلاڑیوں کی محبت ہے، یا تو سیریل میں آنے والے لوگوں کی محبت ہے، یا تو فلموں کی محبت ہے، یا فلم اسٹار کی محبت ہے. یہ صحابہ کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط محبت کا فتنہ آ کر اس ذہنوں میں بیٹھا، پاکیزہ محبت دلوں سے نکل گئی. اگر آج نوجوانوں سے آپ پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ لوگ بولتے ہیں ابو حنیفہ. پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ لوگ نہیں جانتے. ابو بکر نہیں جانتے، عمر نہیں جانتے، عثمان علی نہیں جانتے. اور کیا ہو رہا ہے؟ محرم آیا تو یہ شیعہ عقائد سے متاثر ہو کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ شیعہ بھی ایک فتنہ ہے ہمارے لیے. تو ہم صحابہ کی محبت کرنے کے بجائے صحابہ سے کراہت پیدا ہو رہی ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول سنو، کیا کہتے ہیں؟ کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر كما يعلمونهم القرآن. بولتے امام مالک رحمہ اللہ ہمارے اسلاف ایسے تھے، اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے. آپ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بٹھاؤ، ان کے ذہن کے دریچوں کو کھولو، ان کے ذہن میں ابو بکر نہیں ابو بکر کا کردار بٹھاؤ.
آج ہمارے پاس ابو بکر نام ہے، عمر نام ہے، عائشہ ام سلمہ نام ہے، مگر وہ اخلاق، وہ کردار، وہ دین کا جذبہ نہیں ہے۔ اور آج بھی دیکھیے یہ نئے نئے نام رکھتے ہیں نا، یہ بھی فتنے سے کم نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے یہ بچہ پیدا ہوا انٹرنیٹ میں جا کے نام دیکھتے ہیں، ایسا نام رکھنا جو اس سے پہلے کون بھی نہیں رکھ کر رہا ہوا، کیسے کیسے نام رکھتے ہیں۔ آپ بولے تو ہنسیں گے، بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا، قرآن کھول کو نام رکھتے ہیں۔ اچھا قرآن کھول کو نام رکھے تو آپ بولو مثلا قرآن کا صفحہ کھولے، اگر اس میں فرعون کا نام ہے تو آپ نام رکھیں گے؟ اگر قارون کا تو نام رکھیں گے آپ؟ اسی لیے ایک آدمی کھولا سورہ نور کا پہلا صفحہ آیا، اس میں زانیہ بول کے نام آیا، اپنی بچی کا نام زانیہ رکھا، زانیہ تو زنا کرنے والی عورت۔ اب لوگ ابو بکر نہیں، نام پرانا ہوگا، عمر کا نام بھی پرانا ہوگا، وہ اب ام سلمہ عائشہ نہیں، نام پرانا ہوگا۔ یہ غلط ناموں کے فتنے سے بھی کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں فتنہ آ رہا ہے۔ لہٰذا ابو بکر کا نام رکھو، عمر کا نام رکھو، عائشہ کا نام رکھو۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم سے کتنی محبت تھی۔ آپ کہتے تھے لوگوں اگر ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دیکھ لو، ایسے فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم سے کس قدر محبت تھی، اس واقعے سے اندازہ لگائیے۔ ماریا آپ کی لونڈی تھی نا، ان سے جو بچے پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اپنے منہ میں چبایا، چبا کر میرے پاس دیا کہ تاکہ میں بچے کے منہ میں ڈالوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ یہاں یہ غلط بات ہے جو ذرا پھیل رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، بچے پیدا ہوئے تو لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے پیر کے پاس، مرشد کے پاس لے جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے ویسا کرنے کی۔ اچھا صحابہ کیوں لے جاتے تھے؟ صحابہ اس لیے لے جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت تھی، دادا آنا، شہد چٹانا، نانا آنا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے یہ بچہ پیدا ہوتے ہی دادا کرنا کی، نانا کرنا کی، اس کو لے کر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ نام رکھنے میں بھی وہ ددیال کی طرف سے ایک نام آتا، ننیال کی طرف سے ایک نام آتا، اس وجہ سے لڑائی، آخر کے دن لڑائی گھر میں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ تو لہذا آپ نام اچھا رکھیں، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کا نام کس کو؟ صحابہ کے نام سے رکھو۔ اپنے بچوں کے نام کیا رکھو؟ اچھے رکھو۔ کیوں؟ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو تو اس کا اثر بھی آپ پر ہوگا۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فتنہ کسے بولتے وہ جاننا، سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے فتنے کیا ہوتے ہیں اس کو آپ جاننا چاہتے ہیں کیا؟ آپ حدیث کی کتابوں کو کھولو، ہر کتاب میں کیا ہے، فتنے کے باب کا ذکر ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، یہ بھی فتنہ۔ تو اس طریقے سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، تمام کتابوں میں فتنے کا ذکر ہے۔ جہاں جہاں فتنے کے بارے میں حدیث ہے، تمام فتنوں کی حدیثوں کو پڑھتے جاؤ۔ دو، نمبر 3، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اپنے آپ کو فتنے سے بچا نہیں سکتے۔ اور خصوصاً سورہ فاتحہ کی اس آیت پر غور کیجئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ فتنہ آئے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد مانگو۔ اللہ سے مدد مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھے گا۔ یہ ہوگی 3 باتیں۔ چوتھی بات، اگر فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو علم بھی حاصل کرنا۔ علم کس سے حاصل کرنا؟ صحیح علماء سے حاصل کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے ہمارا نوجوان بھٹک رہا ہے۔ میں آپ کو بولا تو بڑا تعجب ہوگا، ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جن کو اپنے جسم میں جہاں جہاں بال آتے ہیں وہ بال نکالنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو مونچھ کٹ کرنا بھی نہیں آتا،
مطلب کیا کرتے ہیں لوگ جا کے حجام کے پاس مونچھ کٹ کراتے ہیں. سب سیکھو, ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو سکھائیں, خینچی لے کر خود کٹ کرنا, یہ سب چیزیں, اور جہاں جہاں بال اگتے ہیں اس کو نکالنا. کتنے ایسے نوجوان ہیں, ایک نوجوان شادی کے قریب میرے پاس آیا, بولنے لگا مجھے تو جسم کے جہاں جہاں بال اگتے ہیں اس کو نکالنے کا طریقہ سے نہیں معلوم, آج تک میرے ماں باپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا. لہذا یہ چیز لڑکوں میں بھی سکھانا, لڑکیوں میں بھی سکھانا. بالغ ہو گئے تو ان تمام جگہوں کے بال نکالیں. اور اس طریقے سے دیکھیے آپ, آج ہمارے معاشرے میں یہ ناخن کا فتنہ بھی بہت ہو رہا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے ناخن, ٹائلروں کو دیکھے ہوں گے, کیا بولے تو کپڑے میں لکیر ڈالنے اتنا بڑا ناخن چھوڑ لیتا ہے, وہ بھی یہ ہاتھ میں. اگر یہ ہاتھ میں اگر آپ ناخن رکھیں گے, گندگی صاف کریں گے, تو کیا مائل جا کے اس میں نہیں بیٹھے گا؟ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اچھے اچھے ذمہ داروں کو, کیا ہے ناخن اتنے بڑے, جب ٹھوکر لگی تو پورا مطلب انگوٹھے کا ناخن ہی نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن سے پہلے اس کو نکالنا چاہیے. کس کو؟ ناخن کو, فلاں کو نا. یہ جمعہ کو کٹ کر لے سکتے, 40 دن ضروری نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کٹ کر لے سکتے. تو اس طریقے سے آپ لوگ علم حاصل کرو. علم حاصل کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا فتنہ کیا ہے, فتنہ جو ہے کیا ہے. اور علم حاصل کرنے کے بارے میں اگر آپ بات کرو تو لوگوں کو کیا ہے, آج خالی راگ میں تقریر کرنے والا, فل چیخنے والا, لوگوں کو تھوکنے والے لوگوں کو زیادہ پسند کرتے. علمی تقریر کرے تو کوئی یہ پسند نہیں کرتا, بیزار ہو جاتے لوگ. یاد رکھیے, یہ علم حاصل کرنا کس سے ہو سکتا ہے؟ صحیح علماء سے ہو سکتا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے کوشش پہ غیر عالم کا بیان سن لیے, اسلام کی غلط تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھے گی, آپ قرآن کا انکار کریں گے, حدیث کا انکار کریں گے, بعد میں شک کا فتنہ, شبہات کے فتنے آ کر آپ کی نیند حرام ہو جائے گی. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, مسجد کے جو امام صاحب ہیں, 5 وقت نماز پڑھانا, 2 مرتبہ درس دینا, جمعہ کا خطبہ دینا, تنخواہ لے کو چلتے رہنا, ورنہ کوئی بھی رہنے والے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ عالم کوئی شو پیس نہیں ہے. یہ علماء کیا ہے, بڑی تکلیف پڑھ کے 8-8, 10-10, 12-12 سال اپنے ہر طرح کی قربانی دے کر یہ پروڈکٹ آپ کے پاس آیا ہے نا. اگر آپ مسجد کے امام سے تعلق رکھ کے اس سے فائدہ نہیں اٹھائے تو میں بولتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی آپ کی کچھ بھی نہیں ہے. کہ ماشاءاللہ کتنا وقت ملتا ہے, اتوار کا دن ہے, ہفتے کا دن ہے, نوجوان قرآن پڑھ سکتے, اور عورتوں میں اخوات سب ہیں رہ کر. اب دیکھو ایک وقت ایسا ہوتا تھا, کیسا ہوتا تھا, بس پیاس ہے کنویں کے پاس جاتے تھے. آپ اللہ کا شکر ادا کرو, کنواں آپ کے پاس آ رہا ہے, علماء آپ کے پاس آ رہے ہیں, صحیح علم حاصل کرو, درس حاصل کرو. اب دیکھیں چند پٹنہ میں ماشاءاللہ نوجوان کیا کر رہے ہیں, توحید ان کو پڑھائی جا رہی ہے, ہر دن توحید کیا, ہر ایک دلیل یاد کر رہے ہیں ماشاءاللہ. توحید کسے بولتے ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں کیا, ایمان کے 6 ارکان کیا, اسلام کے 5 ارکان کیا, ہم لوگ بول سکتے نہیں. ایک تقریر 1 گھنٹے کی جو ہو رہی ہے, ایک بارش ہوئے جیسا ہوتے پھر لوگ چلے آتے نہیں. ایمان کے ارکان کتنے, اسلام کے ارکان کتنے, کیا ہونا, کیا نام ہے, خبر میں جانے کے لیے کیا سوالات کیا ہوں گے, پورا ایک مومن کو جاننا چاہیے. جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تک ماشاءاللہ دنیا میں تھے کوئی فتنہ سر نہیں اٹھایا. وہ ایسے مضبوط انسان تھے, اللہ کے نبی نے تو ان سے دیکھ کر کہا تھا, اے خطاب کے بیٹے, جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان تم کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا. ایسا مضبوط ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. جب تک عمر تھے کوئی فتنہ نہیں اٹھا, اور حضرت کا عمر کا جب تک علم تھا ماشاءاللہ امت میں کوئی فتنہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی, میں حضرت عمر کو دیکھتا ہوں, عمر کے انگلیوں کے درمیان سے دودھ بہ رہا ہے, پانی بہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دودھ, یہ پانی, یہ حضرت عمر کا علم ہے, عمر کا ایمان, عمر کی زندگی, اور عمر کی 10 سالہ خلافت, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم تھا ماشاءاللہ کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا. ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا ایک دروازہ ہے جو توڑا جائے گا, کھولا نہیں جائے گا. حضرت عمر نے فرمایا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا امت کے لیے فتنے کے دروازے کھلیں گے جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. آپ دیکھو عمر جیسے ہی شہید ہوئے گمراہ فرقوں کو فتنے ابلتے گئے. اور آج کے دور میں یہ ابو بکر جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
انتقال ہوا، 3 فتنوں نے امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بعض لوگ گئے اپنے دین سے ہمیں پلٹ جاتے ہیں، بعض لوگ بولے ہمیں زکوٰۃ نہیں دیتے، اور بعض لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولے۔ بعض لوگوں نے کہا ہم نبی ہیں۔ ابو بکر کا ایمان کیسا معلوم ہے؟ ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، ساری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو، ساری امت بھی اکیلی ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایمان تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ماشاء اللہ ان تینوں فتنوں کو 2.5 سال میں کیسے ختم کیا۔ اس کے بعد کی زندگی میں فتنے اٹھنے نہیں پائے۔ علم حاصل کرو، علماء کی قدر کرو، اور یہ بات یاد رکھو، آپ جیسے آپ کے موبائل میں ایک ڈاکٹر کا، ایک پولیس کا نمبر سیو رہتا ہے، ویسے ہر موبائل میں ایک عالم کا نمبر ہونا ضروری ہے۔ ایک عالم کا نمبر بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک عالم کا نمبر بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ لوگ علماء کے نمبر کو سیو کر کے رکھو، جب ان سے وقت ہوتا ہے تو آپ لوگ کوئی بھی چیز پوچھ لو۔ اور اسی طرح سے یہ سوشل میڈیا کا فتنہ بھی آج بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ کوئی بھی میسج آتا ہے نیچے لکھا رہتا ہے حضرت علی، آپ ایسے ہی فارورڈ کر رہے ہیں۔ غلط بات اگر علماء سے پوچھے بغیر فارورڈ کریں گے نا، وہ چیز جہاں تک جائے گی آپ دنیا سے چلے جائیں گے، مگر آپ کے نام عمل میں برائی لکھی جائے گی۔ لہذا موضوع حدیث، گھڑت من گھڑت، اقوال زرین، گولڈن الفاظ، اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں شیئر مت کرو، علماء سے تعلق رکھو۔ اسی لیے علامہ بن باز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے علماء سے تعلق رکھو گے تو آدھے عالم بن جاؤ گے۔ اور یہ بات بھی بولتے علماء، اگر علماء نہ ہوتے تو ساری دنیا جانور بن جاتی۔ آپ کو معلوم ہے کیا چیز کیسے کرنا، تو علم حاصل کرو۔ اور یہ مرد خواتین سب علم حاصل کرنا بہت ضروری، خواتین کو بھی چاہیے وہ علم حاصل کریں۔ اور اسی طریقے سے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ جیسے ہم دعا پڑھتے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں زندوں کے فتنے سے بھی، مردوں کے فتنے سے بھی۔ اور جب ہم نماز جنازہ میں دعا پڑھتے تو اللہ سے بولتے اے اللہ اس میت کی وجہ سے ہم کو فتنے میں مبتلا مت کر، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اور فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں، اللہ کے نبی فرماتے تھے اے اللہ مجھے کان کے برے استعمال سے مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے دل کے برے استعمال سے بچا لے، اے اللہ مجھے آنکھ کے برے استعمال سے بچا لے۔ اور اسی حدیث میں یہ بتایا گیا اے اللہ مجھے شرمگاہ کی برائی سے بھی بچا لے۔ یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور علماء بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جن چیزوں سے پناہ مانگے ہیں وہ 40-50 چیزیں ہیں، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ ہم بولتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یہ دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے برے دوستی سے آپ دور رہو۔ برے لوگوں سے آپ دوستی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فتنے پڑتا ہے انسان۔ اب سمجھیے بے نمازی سے آپ تعلق رکھیں، ظہر میں نمازی تھے، عصر میں درمیان میں بے نمازی دوستی بھی گئی، انسان بے نمازی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑے بری دوستی سے بھی فتنے پڑتا ہے۔ آج کل کتنے لوگ ہیں بیڑی سگریٹ کی عادت نہیں ہوتی، ومل اور گٹکا پان پرک کھانے کی عادت نہیں ہوتی، بری دوستی سے فتنے میں پڑ رہا ہے۔ یہ داڑھی کاٹنا یہ بھی فتنہ ہے، اور بڑے بڑے بال چھوڑ لینا اور ہیروں کی طرح بال بنانا، یہاں 2 نمبر یہاں 5 نمبر، اوپر پورا جھوپڑا چھوڑ لینا، یہ بھی کیا ہے؟ غیروں کی نقالی کا فتنہ ہے۔ آج دیکھو ہمارے بچے جب بال بنانے جاتے ہیں تو کیسے کیسے بال بناتے ہیں، ملٹری کٹنگ، فلاں کٹنگ، وہ کرنے کے بعد 2 گھنٹے لگتے اور اسے 200 روپے دے کر نعوذ باللہ ہم جو ہے اس بھی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے برے لوگوں کی دوستی سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اپنے کان کی حفاظت کرو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ اور فتنوں سے اپنے آپ کو اور شیطان سے بچانے کے لیے مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ آج ہمارا نوجوان مزاروں پہ جا رہا ہے، آج ہمارا نوجوان پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے، لیکن تعلق نہیں تو مسجد سے تعلق نہیں۔
اسی لیے دیکھیں گے آپ، بڑی اہم بات ہے، شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا پوچھیں گے علماء، لمبی باتیں بتاتے ہیں، لیکن ایک آسان نسخہ بتاتے ہیں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت شیطان سے پناہ مانگتے تھے۔ جیسے ہی شیطان سے پناہ مان کر اندر چلے گئے نا، آپ رحمان کے بندے بن گئے آپ۔ لہذا اندر جانے کے بعد موبائل اٹھانا، فوٹو دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ شیطانی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ شیطان سے پناہ مان کر مسجد کے اندر آ گئے تو آپ رحمان کے بندے بن گئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے آپ، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرو، یہ تو ہو گیا۔ اور یہ بات دیکھیے آپ، یہ درس اگر کسی شادی محل میں رہتا نا دل پر اثر نہیں کرتا، لیکن مسجد ماشاءاللہ اس جگہ ہے جہاں ہم آتے ہیں تو ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے ایک ایک بات کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ہمیں معلوم تھی، لیکن یہ دعا آج سے پڑھنا شروع کرو آپ لوگ۔ اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو شیطان رجیم سے بچا لے۔ آ رہے ہیں شیطان سے پناہ مان کر، مسجد سے نکل رہے ہیں، بولے اللہ شیطان سے بچا لے۔ اگر ماشاءاللہ اگر ان دو دعاؤں پر عمل ہو گیا نا، ہر طرح کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچا لے سکتے ہیں۔ اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھو۔ آپ کیا ہو رہا ہے؟ صبح اٹھتے ہی پہلے ڈیٹا آن کرتے 2500 میسیج آتے، پورا دیکھتے ہیں ہمارے کو 2500 میسج دیکھنے وقت ہے، لیکن قرآن کا ایک صفحہ پڑھنے وقت نہیں ہے۔ دیکھو کیسا سوشل میڈیا کا فتنہ۔ اور اسی طریقے سے یہ قرآن سے ہمارا تعلق بڑا کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں جو آدمی 40 دن میں قرآن ختم نہیں کرتا وہ غافلوں میں سے ہے۔ کہاں ہے قرآن؟ بلکہ قرآن پر تو دھول جمی ہوئی ہے۔ ہماری عورتیں اس کو رمضان سے پہلے پاک تو کرتی ہیں، جزدان میں لپیٹتی ہیں، مگر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ کتنے دن گزر جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام تو ایسے تھے 7 دن میں قرآن پڑھتے۔ اسی لیے آپ دیکھو قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عمر ابن عاص ہیں، نبی کے پاس آ کر بولتے یا رسول اللہ میں 3 دن میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، 7 دن میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی بولتے 3 دن سے کم مت پڑھو۔ انہیں بولتے یا رسول اللہ نہیں، میں 3 دن سے کم 1 رات میں قرآن پڑھنا۔ پڑھے بھی انہوں، لیکن بوڑھے ہو گئے تو ہوا کیا، آنکھیں چلے گئیں۔ اس وقت کہتے تھے اللہ کے نبی کی رخصت پہ عمل کرے تو بڑا اچھا ہوتا۔ اور ایک بات بولنے جا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ بات صحیح ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رات میں پورا قرآن پڑھے ہیں۔ اس بات میں آپ شک مت کرو، کتنے علماء نقل کریں، نام بولتے سن لیجیے، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن حجر، امین شنقیطی، علامہ البانی، وہ کہاں پڑھے وہ بھی دیکھ لو۔ کعبۃ اللہ کے پاس حج کے دنوں میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر 21 رات میں ماشاءاللہ کیسے قرآن پڑھے ہوں گے، تصور کیجیے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں کیا برکت دی ہوگی، وقت میں کیا برکت دی ہوگی۔ یہ کام تو سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے 7 دن میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، کیسے سیکھو۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، یہ عورتیں 10 سورتیں سیکھ لیے، پوری زندگی اس میں گزار ڈالتے۔ نانی کو 10 سورتیں پڑھنے آتا، 5 سورتیں پڑھنے آتا تو اس میں گزار ڈالتے۔ اور آج قرآن پڑھنے کو اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے، دیکھو اپنے مسجد کے امام کے بعد۔ اور قرآن نہیں پڑھنے آیا تو آپ کے داڑھی کے بال سفید بھی ہو جاتے، دادا نانا بھی ہو گئے، علم حاصل کرنے میں کمی نہیں شرمانا چاہیے۔ دیکھو قرآن پڑھنے کے لیے کتنا آسان نسخہ۔ آپ کے پاس موبائل ہے، پلے اسٹور ہے، پلے اسٹور میں جا کے قرآن ڈاؤن لوڈ کرو، 13 لائن کا، 15 لائن کا۔ ہمارے موبائل میں گانے رہ سکتے ہیں، ہمارے موبائل میں عورتوں کی تصویر رہ سکتی ہیں، مگر اس موبائل کو اگر ہم قرآن رکھے تو ماشاءاللہ یہ موبائل بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ آپ جب تک مسجد میں رہیں قرآن دیکھ کے پڑھو۔ بعض لوگوں کو ہم یہ بھی دیکھے مسجد میں رہ کر موبائل سے قرآن پڑھ رہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں قرآن اٹھا کر پڑھو، اگر آپ سفر میں ہیں کہیں ہیں موبائل میں قرآن پڑھ لے سکتے۔ ماشاءاللہ یہاں خواتین میں ایک بات بولنے لگی ہے، جب عورت کو پیریڈ آتا ہے تو اس وقت ایسی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا بولتے، صحیح ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں شروع ہو جاتا ہے، روزہ چلے جاتا ہے، تاخراج آ جاتی ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اگر پڑھنا مطلب دوسرے ہاتھ میں گلوز پہن لو، یعنی تو لکڑی سے ہٹاؤ۔ اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ موبائل میں جو قرآن ہوتا نا، حالت حیض و نفاس میں عورت وہاں سے قرآن پڑھ سکتی، ماشاءاللہ
کتنا ہے دیکھو، یہ قرآن جو اٹے کا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، مگر موبائل میں جو قرآن ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگا کے پڑھ سکتی ہیں عورتیں. تو حالت حیض میں اگر کبھی ہیں، جمعہ آ گیا، سورہ کہف پڑھنا ہے، موبائل سے پڑھ لیجیے آپ انشاءاللہ. علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے. تو قرآن سے جتنا تعلق رکھو گے ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو گے. اور سب سے پہلے یہ میوزک کے فتنے کو اپنے گھروں سے پاک رکھو. اپنے اس میں کوئی گانا نہیں رکھنا، کوئی ٹک ٹاک نہیں دیکھنا، کوئی ایڈ نہیں دیکھنا. جہاں تک ہو سکے میوزک کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن کی محبت خصوصاً خود بخود آ جاتی. آج دیکھو نوجوانوں کا حال کیسے ہے. نوجوان کے دلوں میں کیا ہے، اصل میں گانے کی محبت ہے. تو کیا ہوتا، اس کے سامنے قرآن ڈالے تو کیا بول رہا معلوم، بھائی بند کرو، بھائی سننے نہیں ہو رہا. دیکھو قرآن اتنی اچھی کتاب ہے، وہ اس کے دل میں نہیں جا رہی ہے، بولتا بند کرو اسے. یہ جو ہمارے نوجوانوں کا دل ہوا نا، یہ فتنوں کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ زمر میں کہا، کافروں کا حال ایسے ہوتا ہے، توحید ان کے سامنے ذکر کرے تو بیزار ہو جاتے. توحید چھوڑ کر، دین کی باتیں چھوڑ کر دنیا کی باتیں کرو تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں. خطبہ 5 منٹ ہو گیا، درس 10 منٹ لیٹ ہو گیا، لوگ جو ہے فوراً گھڑی دیکھتے ہیں، موبائل اٹھا کے بار بار دیکھتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. انسان کے اندر دینی علم حاصل کرنے صبر بھی ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے آخری چیز ہے دینی تربیت کرو. آپ، میں خود اپنی ذات کی دینی تربیت کروں، آپ بھی دینی تربیت کریں. آج کل کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے ہیں. میری بچی LLB میں پڑھتی ہے، MSc پڑھ رہی ہے، کلکٹر بن رہی ہے. سب سے پہلے اسے مسلمان بناؤ، اس کے بعد دنیا ساری کی ساری ڈگریاں دو. جب اس کا سینہ قرآن سے خالی ہوگا تو وہ دوسرے مذہب کے لڑکے کے ساتھ بھاگی تو نہیں کیا کرے گی. اس طرح کے فتنے مکمل طور پر ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. یہی ہم اپنے گفتگو کو روکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنے بڑے خطرناک ہیں. انسان کو ہمیشہ آتے ہیں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی خواب میں. اس طریقے سے ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے علماء سے جڑ کر رہو، اچھے بیانات سنو، اچھی دوستی رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو تو فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طریقے سے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا بھی کرنا، پناہ بھی مانگنا، اور صبح و شام کے اذکار بھی پڑھنا. یہ بڑا اہم ہے، روحانی ذکر ہے. اس طرح توجہ دیں. جتنی دعائیں، جتنے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھتے تھے، اس کا روٹین وقت بناؤ. جب تک بچے اذکار اور دعائیں نہیں پڑھتے اس وقت تک ان کو دودھ بھی نہیں دینا، اور اس کے بعد جو ہے کھانا بھی نہیں دینا. ذرا اس تربیت کرو آپ. ماشاءاللہ یہ اذکار اور دعاؤں کی وجہ سے بھی ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے اور ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ قیامت کے آخری زمانے میں ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری خواتین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی ہر نسل کو ہر طرح کے فتنوں سے بچا کر رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ.